بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 6۔ ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ مہر، ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ زریاب جو پچھلے 2 گھنٹوں سے وقفے سے مہر کو آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہر واپسی پر پورے راستے سوتے ہوئے آئی تھی اور زریاب پچھلے 2 گھنٹوں سے گھر کے پورش میں گاڑی میں بیٹھا مہر کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے سدھ سوئی ہوئی تھی۔ وہ لوگ رات کے 9 بجے گھر واپس آئے تھے اور اب 11 بج چکے تھے اور ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھے تھے، جبکہ فیروزہ بھی اس دوران 2 بار آ کر زریاب کو کہہ چکی تھی کہ وہ مہر کو اٹھا کر اس کے روم میں لٹا دے۔ مہر نیند کی بہت پکی ہے، وہ نہیں اٹھنے والی۔ پر زریاب نہ جانے کیوں ہچکچا رہا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے چھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی محرم نہیں تھی جسے وہ اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاتا۔ اس لیے 2 گھنٹوں سے گاڑی میں بیٹھا سیٹ سے پشت ٹکائے مہر کو دیکھ رہا تھا اور اسے جگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مہر کو لے کر زریاب کے دل میں جذبات تو اسی وقت سے جاگ اٹھے تھے جب اس نے پہلی بار مہر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا اسیر بن گیا تھا اور اگر غلطی سے بھی اس کی ان ایکوا بلو آنکھوں میں نمی برپا ہو جائے تو زریاب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگتی۔ آج کا سارا دن اس نے مہر کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اپنی پچھلی 32 سالہ زندگی میں نہ اتنا کبھی ہنسا اور نہ اتنا مسکرایا جتنا وہ آج ہنسا اور مسکرایا تھا۔ وہ خود بھی مہر کے ساتھ بچہ بن گیا تھا۔ مہر کا رنگ زریاب پر چڑھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب مہر کا فون رنگ ہوا۔ اس کی رنگ ٹون کا والیوم اتنا لاؤڈ تھا کہ مردے بھی قبر سے نکل آئیں تو مہر کیسے نہ جاگتی۔ وہ یکدم بکھلا کے اٹھی اور اد کھلی آنکھوں سے اپنی جیب سے فون نکالا۔ سکرین پر احسن کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر فون کو سائٹ سے آف کر دیا۔ کال ابھی بھی آ رہی تھی پر فون اب میوٹ ہو گیا تھا۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کے باعث مہر کی گردن اچھی خاصی اکڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور ایک بار زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر سر جھٹک کے رخ زریاب کی جانب موڑا، جو بڑے مزے سے سیٹ سے پشت ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سلیپنگ بیوٹی، مہر نے نیم مدہوشی میں زریاب سے پوچھا۔ ہم کہاں ہیں ہوٹی؟ دماغ پر تھوڑا زور ڈالیے محترمہ، یاد آ جائے گا، زریاب نے کہا۔ اس نے ادھر ادھر اپنی گردن گھمائی جس میں ابھی اچھا خاصا درد تھا، پھر سامنے کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، ہم تو گھر میں ہیں، یہ تو تمہارا ہی گھر ہے۔ مہر نے حیران نظروں سے آدھی کھلی آنکھوں سے زریاب کو دیکھا، پھر فون آن کر کے ٹائم کو، جس میں 11:20 ہو رہے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر زریاب کی جانب رخ موڑ کر بیٹھی اسے سمن بکمن کی طرح دیکھ رہی تھی، پھر سیٹ سے سر ٹکائے گویا ہوئی، ہم کب سے گاڑی میں ہیں؟ اب تو 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں، زریاب نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ کیا؟ مہر زوردار چیخ کے ساتھ اچھل کر اٹھ کے بیٹھی۔ ہم اتنے ٹائم سے گاڑی میں ہیں؟ میں سوئی تھی تو تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اور تم تب سے ایسے بیٹھے ہو گاڑی میں؟ وہ چیخ کر
ایک کے بعد ایک سوال زریاب سے کر رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بیٹھا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں سو گئی تھی تو مجھے اٹھا کے اندر لے جاتے، پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو تب سے، یا مجھے سوتا چھوڑ کر تم اندر چلے جاتے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی تھی، وہ حیران ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ وہ کہتی تو کیا کہتی، کیونکہ احسن ایک بار اسے ایسے ہی چھوٹا چھوڑ آیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا۔ پھر کچھ دیر خاموش ہوتے خود کو نارمل کیا، گہری گہری سانسیں لی، پھر زریاب سے ایک بار پھر کہا، تم اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ آپ کو دیکھتا رہا، جواب بر وقت آیا، آپ کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور اگر میں ساری رات ایسے سوئی رہتی تو؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ تو میں ساری رات ایسے بیٹھا آپ کو دیکھتا رہتا۔ مہر کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے ایسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی رہی۔ تم مجھے اٹھا کے لے جاتے، اتنی بھی بھاری نہیں ہوں کہ تم میرا وزن نہ اٹھا سکو۔ اس نے اب اپنی نظریں ترچھی کر کے زریاب کو دیکھا اور منہ بنایا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں کیسے آپ کو ہاتھ لگاتا؟ میری عزت نفس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اور آپ سو رہی تھی۔ اگر جاگ رہی ہوتی تو میں پھر بھی اٹھا کے لے جاتا آپ کو۔ اس لیے میں وقفے وقفے سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ ویسے ماننا پڑے گا، نیند بہت پکی ہے آپ کی۔ وہ مسکرائی، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ محترمہ آپ چلے یا باقی کی رات بھی یہی گزارنی ہے؟ وہ سر نفی میں ہلاتی گاڑی سے باہر نکل گئی اور ایک دوڑ اندر کی طرف لگاتی، اس سے پہلے زریاب نے اسے روکا۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں۔ وہ پلٹی۔ زریاب نے اسے بیک سیٹ کی طرف اشارہ کر کے یاد دلایا جہاں شاپنگ بیگ رکھا تھا۔ زریاب نے بیک سیٹ سے وہ بیگ اٹھایا اور ونڈو سے باہر مہر کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی لپک کر بیگ لیا، پھر اس سے پوچھا، تم کیوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تمہیں اندر نہیں آنا؟ مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، زریاب نے کہا۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ مہر وہ بیگ ہاتھ میں لہراتی اندر بھاگ گئی۔ گاڑی باہر نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو بلا کر سخت تاکید کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اس نے بھی فرما برداری سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی کے فرنٹ میرر میں دیکھا تو وہ بلیک سویک ابھی بھی گلی کے کارنر پر ہی کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں روڈ میں دوڑانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب میرر میں دیکھا تو وہ بلیک سویک کہیں آس پاس نہیں تھی۔ وہ ٹھٹکا۔ جو خیالات اس کے ذہن میں برپا ہوئے تھے وہ ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماتھے پر چند شبنم کی بوندیں نمودار ہونے لگی، ٹینشن اور پریشانی کے باعث۔ اس نے واپس گاڑی موڑی اور بھگاتا ہوا گھر کی طرف لے آیا، اور وہ سویک ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آخر کیوں، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر گاڑی اس سویک کے کچھ فاصلے پر لگاتے گاڑی سے اترا
اور इस स्विक की विंडो को हाथ के इशारे से नीचे करने का कहा। वो वही था जो मॉल की पार्किंग में फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा था। जरियाब ने उसे घूरा और भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तो बराबर में बैठे दूसरे बॉडीगार्ड ने शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके उसे पिस्टल दिखाई जो कि उसने छुपाई हुई थी। इनका ख्याल था कि जरियाब पिस्टल देखकर डर जाएगा। जरियाब का खून मजीद खोला, दिमाग की रगें उभर आई थी। तो उसने सामने बैठे इस बॉडीगार्ड को गिरेबान से पकड़ा और गेट खोलते ही घसीटता हुआ बाहर लेकर उसका सर उसकी गाड़ी के बोनट पे दे मारा और कहरदार आवाज में दाड़ा, इज्जत से बताते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? तो वो दूसरा बॉडीगार्ड जिसके पास गन थी, उसने बुखला कर अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाई, जबकि जरियाब ने ऐसे ही उसका सर दबोचा हुआ था और एक हाथ मोड़ा हुआ था ताकि वो उठने की कोशिश न कर सके। दूसरे गार्ड ने कुछ देर न जाने कौन सी जुबान में कॉल पर बात की जो जरियाब सुन तो सका पर समझ ना पाया। फिर बड़े तहम्मुल से चलकर जरियाब के पास आया। हम मेहर बीबी के बॉडीगार्ड्स हैं। उनके बाबा ने हमें उनकी हिफाजत के लिए तैनात किया है। वो देखने में तो अफ्रीकन जैसे थे पर उर्दू क्लियर बोल रहे थे। आप इसे छोड़ दे, हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। जब तक मेहर बीबी यहाँ है हम यहीं रहेंगे, हमें ऑर्डर मिला है। और अगर हम यहाँ से गए तो बॉस हमारा कत्ल कर देंगे। वो बहुत डरा हुआ था, न जाने सामने वाले ने उसे कॉल पर क्या कहा होगा। वो जो बिना सांस लिए एक के बाद एक जवाब देता चला गया। जरियाब ने अब अपने हाथ पीछे कर लिए और उसे छोड़ दिया था। कौन है तुम्हारा बॉस? जरियाब ने पूछा। मेहर बीबी के बाबा। इसके आगे हमें कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है। इतना कह के वो दोनों वापस गाड़ी के अंदर बैठ गए और जरियाब कुछ देर वहीं खड़ा इन्हें देखता रहा। फिर बड़े बड़े कदम उठाता अपनी गाड़ी तक आया और गाड़ी में बैठते ही गहरा सांस भरा। इसका ख्याल था कि ये लोग मेहर को किडनैप करने आए या उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कल से उनका पीछा कर रहे हैं। इस ख्याल से ही जरियाब के ठंडे पसीने छूटे थे। उसने गाड़ी घर की तरफ घुमाई। गार्ड ने देखते ही मेन डोर खोला। उसने गाड़ी पार्क की और भागता हुआ फिरोजा बी के कमरे में आया। वो अपनी रोलिंग चेयर से पुश्त टिकाए अपनी आंखें मूंदी बैठी थी। नींद तो आज उनको भी नहीं आनी थी। फिरोजा बी ने जरियाब की आवाज पर पट से आंखें खोली और नजर उठाकर सामने देखा तो वो गेट पर ही खड़ा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखों में अनगिनत सवाल, एक बेचैनी। उन्होंने सर के इशारे से उसे अंदर बुलाया तो जरियाब चेयर के बिल्कुल सामने आ बैठा। उन्होंने सर के इशारे से उसे अंदर बुलाया तो जरियाब चेयर के बिल्कुल सामने आ बैठा। परेशानी उनके चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। उसने पहले उनका हाथ थामा और उसे चूम कर अपने हाथों में ही उनका हाथ लिए बैठा रहा। आप सोई नहीं अभी तक? जरियाब ने पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने बहुत नरमी से उनका हाथ सहलाया।
امی کوئی بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ تو بتا کیا بات کرنے آیا ہے اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ انہوں نے بات کا موضوع بدلتے کہا تو زریاب نے بھی ہر ایک بات ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری جیسے وہ اسی کی منتظر ہوں۔ تو تجھے بھی پتہ چل ہی گیا، میر حاتم خان، یہ وہ درندہ ہے جسے دنیا میں لانے والی میں ہوں۔ میں جانتی ہوں سب، وہ گارڈز اب یہی رہیں گے۔ تو فکر نہ کر مہر کی طرف سے، وہ اس کا باپ ہے۔ زریاب، مجھے مہر کی نہیں، مجھے تیری فکر ہے۔ وہ بہت بے رحم ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر زریاب کو اپنی اور میر حاتم کی فون پر ہونے والی ساری گفتگو بتائے، پر وہ زریاب کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات کو مختصر بتایا۔ ان کے خاموش ہونے پر زریاب نے پوچھا، کیا مہر جانتی ہے یہ سب؟ نہیں، پر جان لے گی بہت جلد، اور جب اسے اس کے باپ کی اصلیت کا پتہ چلے گا، میں چاہتی ہوں تب تو اسے سنبھال، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا باپ اس کے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو مہر سے شادی کر لے تاکہ مہر کی زندگی میں اس کے باپ کی چھاپ بھی دور ہو جائے۔ جب مہر اپنے باپ کی اصلیت جانے گی تب وہ خود اس سے اپنے سارے رشتے توڑ دے گی۔ تب اسے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وہ سہارا تو بن مہر کے لیے۔ میری بچی بہت معصوم ہے زریاب، بہت معصوم۔ اس کے باپ نے ساری زندگی اسے ایک جھوٹی دنیا میں رکھا۔ اس کی ماں اور مہر کا جڑواں بھائی جس سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا، وہ 2 دن کی معصوم سی جان اپنے باپ کے کیے کی بلی چڑھا۔ نہ جانے مہر کیسے زندہ بچ گئی۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت کرب میں تھی۔ وہ ایک ایک بات بہت بوجھل دل کے ساتھ زریاب کو بتا رہی تھی۔ مکافاتی عمل اسے ہی کہتے ہیں، ہم جو کریں گے وہی بھگتیں گے۔ نہ جانے اس نے کتنوں کے گھر اجاڑے ہوں گے، تبھی اس کی اپنی اولاد نے اس کے کیے کی سزا بھگتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے باپ کے کالے کرتوتوں کا اثر مہر پر بھی پڑے۔ انہوں نے زریاب کو دیکھا۔ تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اس نے بھی فوراً سر ہاں میں ہلاتے کہا، جی میں سب سمجھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ آپ مہر کی طرف سے فکر مند نہ ہو، میں ہوں اس کے ساتھ، میں سنبھالوں گا اسے۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ اب میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں پورے 10 دن بعد مہر سے نکاح کروں گا تاکہ جائز حق سے اس کا خیال رکھ سکوں اور اسے سنبھال سکوں۔ اب آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رضامند ہو گیا تھا۔ آپ جو چاہتی ہیں میں وہ کر رہا ہوں۔ امی، آپ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فیروزہ بھی جو کب سے بنا آواز کے رو رہی تھی، اب زاروں قطار رونے لگی۔
ज़रियाब उनके सीने से लगा उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था। वो काफ़ी देर उसके सीने से लगी रोती रही। वो एक बेटा था जिसे उन्होंने पैदा किया था, और एक ये बेटा है जिसे पाला है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक रोने का सबब बना था तो दूसरा उन्हीं आंसुओं को पोंछने का। वो कुछ देर बाद उससे अलग होती, उसके चेहरों पर बोसों की बौछार कर चुकी थी। वो इन्हें खुश देखना चाहता था। अम्मी, वैसे अगर आपकी पोती ये सब देख ले तो और अपना 2 किलो खून जला ले। वो बेसाख्ता हंसी थी। वो भी हंसा था। हाँ हाँ भाई, आपको पता है उसे नहीं पसंद आपका मुझे यूं प्यार करना। हाँ जानती हूँ, उन्होंने कहा। अब वो पहले से बेहतर थी। दिल हल्का हो गया था। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने उन्हें ज़रियाब से नवाजा था। वो उसके माथे को चूमकर गोया हुई। आज का दिन कैसा गुजरा महर के साथ? वो तो सीधी अपने रूम में घुस गई, ना मुझसे मिली ना कुछ बताया। उन्हें भी तजस्सुस था। ज़रियाब की आंखों में शरारत चमकी। सब बता दूं, वो मुस्कुराया। उन्होंने भी उसके कंधे पर एक चिपत रसीद की। हाँ, सब कुछ बता मुझे। उसने मुंह बनाया। अच्छा ना, मारती क्यों है? मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बताता चला गया कि कैसे महर ने एक ड्रेस के लिए घंटों तक पूरे माल के चक्कर लगवाए। फिर कैसे उसने उसे ड्रेस ला कर दिया। फिर मास्टर की चिकन बिरयानी जो बैम्बू रेस्टोरेंट में जाकर खाई। फिर उसका कार ड्राइव करने की जिद करना। वो बोलते बोलते रुका। मैं बहुत शॉक्ड हुआ हूँ आज। आप जानती हैं, महर ने हाईवे पर 220 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव की है। मेरा तो दिल हलक में आया हुआ था कि कहीं वो एक्सीडेंट ना कर दे, पर वो वाकई में काबिले तारीफ निकली। ना कोई स्क्रैच, ना कोई डेंट, नथिंग। आपकी पोती तो बेहतरीन ड्राइवर निकली। पूरे 3 घंटे तक वो ड्राइव करती रही। इस बार ज़रियाब के चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। वो शॉक्ड था, वो हैरान था, वो खुश था, और एक एक बात बहुत एक्साइटेड होके फिरोज़ा बी को बता रहा था। फिरोज़ा बी के चेहरे पर इत्मीनान था, एक सुकून, एक तसल्ली। वो ज़रियाब का हाथ अपने हाथों में लिए मुसलसल उसे थपक रही थी। आपको पता है, मैंने महर को इतना खुश इन 2 दिनों में नहीं देखा जितना वो ड्राइव करते वक्त थी। जैसे सालों बाद किसी परिंदे को पिंजरे से आजाद किया जाता है ना, वो खुशी थी उसके चेहरे पे। वो आज सही मायनों में महर से इम्प्रेस हुआ था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, फिरोज़ा बी ने बीच में मदाखलत करते कहा। अभी तो तूने उससे हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग करते नहीं देखा। तब तो शायद तेरी आंखें ही बाहर आ जाएंगी हैरानी से। उसने आंखें बड़ी करते हैरत से इन्हें देखा। क्या वाकई? और नहीं तो क्या, जब वो घोड़े पर सवार होती है तो हवाओं से बातें करती है। आपको पता है, उसका बस चलता तो वो गाड़ी ड्राइव करने की बजाय उसे उड़ाना शुरू कर देती। वो बोलते बोलते हंसा था, वो भी हंसी थी। तभी तो मैं तुझे कहती हूँ, तू उसे जान के तो देख। वो मुस्कुराया, क्योंकि ये सब वो शौक थे जो किसी जमाने में ज़रियाब को बेहद पसंद थे, और महर वो हर शोबे में काबिलियत रखती थी। एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो
یا پھر کسی بھی قسم کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوں۔ مہر اپنی ذہانت اور قابلیت سے سب عبور کر لیتی تھی۔ آج ہماری کافی دیر بات ہوئی، پر اس نے ان سب کا ذکر نہیں کیا مجھ سے۔ اس نے حیرانی ظاہر کرتے کہا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، یہ بس اس کے شوق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے بھی بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ زریاب نے اپنے کندھے اچکائے۔ میں اور جاننا چاہتا ہوں مہر کو، اس کے بارے میں ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات تو خود جان لے، اور بڑی سے بڑی بات یہ کہ مہر کا باپ ایک قاتل ہے۔ زریاب کو تو جیسے چپ لگ گئی ہو۔ انہوں نے اسے دیکھا، جس کے چہرے کے رنگ پل بھر میں آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ پھر اس کے ہاتھ پر ایک ہاتھ مارا۔ چل جا، اب مجھے سونا ہے، صبح بہت کام ہے۔ کیا ساری رات تو نے جاگ کے گزارنی ہے؟ انہوں نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ چل بھاگ اب۔ وہ بھی فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور بکھلا کے کہا، اچھا نا بھائی، جا رہا ہوں۔ ایسے کیوں ٹھڈا مارتی ہیں؟ بچہ تھوڑی ہوں۔ اس نے بھی منہ بناتے بچوں کی طرح ہی شکایت کی تھی۔ فیروزہ بی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے انہوں نے فوراً ہی چھپا لیا۔ وہ بھی زریاب کے اس معصومانہ انداز کے جال میں بالکل پھنسنے والی نہیں تھی، اس لیے سرد نظروں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک جانب اسے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ وہ رہا، چل اب نکل یہاں سے، شہادت کی انگلی کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہتی خود اپنے بیڈ پر آ بیٹھی اور وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مہر کی وجہ سے پریشان ہے، اور آگے کر سوچ کر بھی جب مہر پر اس کے باپ کی اصلیت افشاں ہوگی۔ وہ قدم قدم چلتا فیروزہ بی کے پاس آیا، پھر ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں اپنے لبوں سے لگایا اور گھٹنوں کے بل زمین پر وہیں بیٹھ گیا۔ چہرہ اوپر کیے ان سے مخاطب ہوا، کہاں جانا ہے میں نے، اور کہاں جاؤں گا میں؟ میری جگہ تو یہی ہے، آپ کے قدموں میں۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جسے انہوں نے بمشکل ضبط کیا، پھر جھک کے زریاب کے سر پہ بوسہ دیا۔ بے شک ہمارا رب ہمارے دل کی خاموش باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ زریاب کا ان کی ان کہی باتوں کو جاننا بھی کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی، احسان مند تھی۔ زریاب ان کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انعام ہی تو تھا ان کے لیے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے دیکھا، پھر کہا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین، اور ایک شفقت سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ چل جا، اب سکون کر، میں ٹھیک ہوں۔ ان الفاظوں نے اسے اندر تک سکون پہنچایا تھا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر امی، شب بخیر، وہ مسکرائی۔ وہ قدم قدم چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صاحبزادے، کہ اب روز تمہاری یہ اتری ہوئی شکل دیکھنی پڑے گی؟ فاروق، جو لان میں ٹہلنے کے ارادے سے آئے تھے، احسن کو پلر سے پشت ٹکائے، جو فون کی سکرین پر اپنی اور مہر کے ساتھ میں پکچر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے تو چہرے کی رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ جو دن میں 100 دفعہ مہر مہر کرتا، اس کے آگے پیچھے گھوما کرتا تھا۔ اس نے اب چپ تاری کر لی تھی۔
فاروق کے اسے مخاطب کرنے پر اس نے فون سائیڈ سے آف کر کے بے جان نظروں سے فاروق کو دیکھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، سرخ ہوتی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھی کہ جب سے مہر گئی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ واقعی مہر اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے گئی تھی، اس کا چین، اس کا سکون، اس کی خوشی، اس کی نیند، اس کے چہرے کی رونق۔ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ایک سگریٹ ختم ہوتی نہیں دوسری پہلی منہ سے لگا لیتا، نہ جانے اب تک کتنی سگریٹ کے ڈبے وہ خالی کر چکا تھا۔ مہر اگر احسن کی اس حالت سے واقف ہوتی تو شاید زریاب سے شادی کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہ لاتی اور فوراً فیروزہ بی کو منع کر دیتی۔ پر اسے کیسے پتا ہوتا یہ تو احسن کی یک طرفہ محبت تھی جو کئی سالوں سے مہر سے کرتا آ رہا تھا۔ مہر کے لیے تو احسن ایک دوست ہی تھا، اس کا ایک فیملی ممبر، اس سے زیادہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اب اسے محبت کہیں، ضرورت کہیں یا پھر عادت، بعض اوقات ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم محبت کے کس مقام پر ہیں۔ احسن کے لیے مہر اس کی عادت تھی، اس کی ضرورت تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ ان سب کی آگے محبت بے مول ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب محبت ختم ہو جاتی ہے، پر عادت کبھی نہیں چھوٹتی، ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ذمہ داری سے آپ پیچھا چھڑا نہیں سکتے۔ میں نے مہر کو سارے دن میں 10 کالز کی پر اس نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ وہ 2 دن میں اتنا کیسے بدل گئی بابا؟ کیا اسے میرا احساس نہیں؟ وہ تھکن سے چور لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بامشکل یہ الفاظ ادا کر پایا تھا۔ فاروق کو اس کی اس حالت پر جہاں ترس آیا تھا وہیں بے حد غصہ بھی۔ وہ ایک لڑکی کے لیے دیوانہ عاشقوں کی طرح ہر چیز سے بیر لگائے نہ جانے کب سے یہاں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ گمبھیر آواز میں اس سے مخاطب ہوئے، تم نے اس لڑکی کے پیچھے خود کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آواز میں طیش تھا، بیٹے کا لحاظ کرتے وہ بمشکل خود پہ ضبط کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور نظر نہیں آتا؟ تمہارا ایک عدد باپ ہے، تمہارا کام ہے، تمہارا گھر ہے، تم اتنی آسانی سے کیسے ہر چیز سے منہ پھیر سکتے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہے تھے، اور احسن ایسے آنکھیں موندے بیٹھا تھا جیسے سننے سمجھنے کی ساری صلاحیت ہی کھو دی ہو۔ اب کی بار فاروق بری طرح داڑے تھے۔ ان کی آواز پر احسن نے اپنی آنکھیں کھولے فاروق کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب خون دوڑ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ احسن کے اس حال پر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے اس کا دماغ جگہ پر لے آتے، پر وہ اپنی اکلوتی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ میر حاتم جو لان میں آتے ہی فاروق کو آگ بگولا ہوتے دیکھ چکے تھے، پیچھے سے آتے فاروق کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ فاروق نے گردن موڑے میر حاتم کو دیکھا، جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے فاروق کو ساتھ چلنے کو کہا۔ احسن اب بھی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہال کے اندر آ چکے تھے۔ میر حاتم نے اپنی گردن رگڑتے کہا، فاروق میں چاہتا ہوں تم احسن کو بتائے بغیر خاموشی سے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن نکالو جس کے گھر پر مہر اپنی دادی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں اس لڑکے کے بارے میں۔ دماغ اور گردن کی رگیں غصے سے ابھرنے لگی تھی۔
انہوں نے فاروق کے موبائل پر ایک میسیج بھیجا جس میں زریاب کی ایک عدد پکچر اور اس کا نام لکھا تھا، زریاب خان۔ پتہ کرو فاروق، یہ کون ہے؟ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے وہ سرخ آنکھیں لیے ایک ایک بات بول رہے تھے۔ فاروق نے کچھ دیر اپنے فون میں موجود اس پکچر کو دیکھا، پھر ایک قہردار نظر سے میر حاتم کو دیکھا۔ اگر یہ میرے بیٹے کی خوشیوں کے آڑے آیا تو اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء میں خود الگ کروں گا۔ میر حاتم، اپنی بیٹی کو اچھی سے سمجھا دینا کہ مہر کے ساتھ صرف ایک ہی نام جڑ سکتا ہے اور وہ ہے احسن علوی۔ وہ دھیمی مگر گمبھیر آواز میں اپنی بات کہتے وہاں اپنے روم کی جانب چل دیے، جبکہ میر قہر ڈھانے والی نظروں سے اب اپنے فون میں موجود زریاب کی پکچر کو گھور رہے تھے۔ جو چال انہوں نے آج چلی تھی، ان کا خیال تھا کہ دمکانے سے بات بن جائے گی، جبکہ وہ چال انہی پر بھاری پڑنے والی تھی۔ اس حقیقت سے وہ خود بھی انجان تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پڑتی ضرور ہے۔ میر حاتم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ رات کے 3:30 بجے وہ جائے نماز پر بیٹھا، تہجد کے نوافل ادا کر کے اب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا، اللہ سے ہم کلام تھا۔ اے پاک پروردگار، میں فیروزہ بی کے فیصلوں کے خلاف کبھی نہیں گیا اور نہ ہی کبھی جاؤں گا۔ تو حقیقت سے واقف ہے، میں مہر سے شادی کے لیے ہاں بول چکا ہوں فیروزہ بی کو۔ اے میرے رب، اگر اسی میں تیری حکمت ہے تو میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں اور اس فیصلے کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ یا میرے اللہ، میری دلی خواہش سے تو بخوبی واقف ہے نا۔ اگر مہر ہی میرا مقدر ہے تو اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسے نیک، نمازی، حیا کرنے والا بنا دے، اسے ہدایت دے میرے رب، اسے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ جس ہم سفر کی خواہش مجھے سالوں سے تھی، مہر کو ویسا بنا دے۔ اللہ پاک، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، تیرے بس کن کہنے کی دیر ہے۔ وہ اسی طرح اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں دیے بیٹھا، اپنے رب سے اپنی پریشانیوں اور اپنی دلی خواہش ظاہر کرتا رہا۔ جاری ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ناول عشق کی ایپیسوڈ 6۔ اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ میں شدت سے آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی رائٹر حدیقہ خان۔